گڈ ہو گیا. اب نماز میں آتا ہے لیکن نماز میں پیچھے سب میں چلو بھائی آ تو رہا ہے. اب آپ پیچھے سے آگے آ گیا ماشاءاللہ. اب آگے سے کیا ہوا؟ حضرت آگے تو آ رہا ہو. اب ماشاءاللہ تم آگے کیا کرنا ہے؟ تم نے اب اس چیزوں پہ توجہ دینی ہے. کیوں؟ اس سے آگے تو نہیں ہے. امام سے آگے تو نہیں جاؤ گے نا. یاد آ گیا ایک واقعہ بڑا اچھا ہے. خواب کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام رکھا ہے اور اس کے بڑے بڑے امام ہوتے تھے. اسی طرح ایک امام تھے خواب کے، بزرگ آدمی تھے. نہیں وہ امام تو ایک الگ ہے لیکن ادروائز ایک بزرگ تھے انڈیا کے واقعہ. تو انڈیا کے اندر ایک نواب صاحب تھے. نواب صاحب بڑے نیک تھے، اپنے بزرگوں پہ مال بڑا خرچ کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ نواب صاحب ایک صاحب تھے، نواب صاحب سے تعلق جیسے یہاں سے حیدرآباد کی بات ہے، شاید میں دوری کی بات کر رہا ہوں، علاقہ نہیں آتے لیکن حیدرآباد میں ہوتے تھے نواب صاحب. انہوں نے خواب میں دیکھا بزرگ صاحب نے کہ نواب صاحب جو ہے نا وہ امامت کرا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے. ظاہر دیکھا ہے ماشاءاللہ ہے نواب صاحب کا اتنا اونچا درجہ کہ نبی بھی جو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. پر یہ خواب دیکھ کر یہ بے چین ہوئے. جو اس وقت کے خواب کی تعبیر بتانے والے بزرگ تھے ان کے پاس گئے. حضرت میں نے ایسے خواب دیکھا کہ نواب صاحب ماشاءاللہ کتنے اونچے درجے پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا ہے، وہ امامت کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں. میں نے دیکھو صحیح خواب دیکھا ہے. ہاں حضرت آپ یقین کریں یہی دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے امام تمہارے نواب صاحب کا انتقال ہو گیا. حضرت انتقال ہو کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو کہا بھائی نواب صاحب کا انتقال ہو گیا. بہرحال کچھ دیر کے بعد خبر آ جاتی ہے نواب صاحب کا انتقال ہو گیا. اب یہ جاتے ہیں بھاگے بھاگے ان کی تدفین پہ جاتے ہیں. تدفین سے واپس آتے ہیں تب پوچھتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات، بظاہر تو درجہ بڑا اونچا نظر آ رہا ہے امام صاحب کا، نواب صاحب کا، اور آپ نے کہا کہ اور باقی انتقال ہو گیا. تو نے کہا امام اگر نبی کے آگے کوئی چیز ہوگی تو دوسرے کا جنازہ ہو سکتا ہے. تو یہ جنازہ تھا ان کا. نبی کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، ہاں جنازہ لے سکتے نبی کے آگے. تو یہ جو جنازہ تھا یہ نواب صاحب کا تھا، نواب صاحب انتقال ہو گیا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری چیزیں بتاتی ہیں بھائی اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس طرف توجہ دو، اب ادھر توجہ دو. اب حالات معاملات معاشرت بے تحاشا چیزیں ہیں اور سب سے بڑی چیز دل ہے، کیونکہ دل ہی سے تو ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. وہ تو بنا ہی نہیں. جب غصہ آتا ہے تو غصہ کر لیتا ہوں، بظاہر نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز ایک الگ شعبہ ہے، معاملات ایک الگ شعبے ہیں، معاشرت ایک الگ شعبہ ہے. جب تک اس شعبے میں آپ کام نہیں کریں گے آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اور جتنا بڑھیا اس کو بناؤ گے تمہاری زندگیوں میں اتنی بڑھیا پن آئے گا. اور ان سب میں جو ہے اخلاق، جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنی تمہاری زندگی اچھی ہوگی. لیکن اخلاق تو اچھا ہی نہیں ہے. بظاہر عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہم عابد بھی ہیں اور لیکن اخلاق ہی نہیں ہے. تو رزلٹ کیا ہے؟ نیگیٹو. کیونکہ دین بنتا ہی، دین ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہم نے دین کو تمہارے لیے نعمت بنا کے دیا. اور خدائی قسم جس نے بھی اس دین کو اپنایا اس کی زندگی میں سوائے برکت ہی برکت، عزت ہی عزت، حاکمیت حاکمیت کے علاوہ کچھ نہیں ملا. ورنہ زندگی بھر اسی لعنت میں مر گیا. صحابہ کی زندگی دیکھ لو اور جس کی بھی دیکھ لو، یار اس دور کے اندر دیکھ لو، میں کس کس کو گنواؤں. عزت کسے کہتے تمہیں کیا پتا؟ حاکمیت کسے کہتے تمہیں کیا پتا؟ یہ حاکم ہیں، یہ عزت والے ہیں. آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں. میرے والد صاحب وقت میں سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی تھے. والد صاحب کے ساتھ میں شروع سے رہا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بچپن سے ان کی خدمت میں اور خدمت لگا رہتا تھا. تو مارکیٹنگ ڈائریکٹر ریولون کے تھے. ہوا یہ کہ جب جاتے تھے تو جب والد صاحب گاڑی سے اتر کے گئے تو 5 آدمی نے مدو صاحب تو 5 آدمی جانتے ہیں اور کوئی جانتے ہی نہیں. اب کہانی بدلی، کہانی یہاں بدلی کہ پھر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، بزرگوں کی صحبت ملی، ڈاکٹر الہی صاحب کی بنانے والا ملا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بنایا. تو گھر سے نکلے نہیں ہیں کہ 4 آدمی باہر کھڑے ہوئے، ابھی گاڑی میں بیٹھے نہیں ہیں کہ 10 آدمی راستے بھر جہاں رکے دعا فرما حضرت حضرت. اور جہاں بھی جا رہے ہیں عزت ہی عزت. بتاؤ وہ عزت ہے یا یہ عزت ہے؟ دلوں میں عزت ہوگی،
مسجد چلے گئے تو امام صاحب پیچھے ہٹ گئے حضرت آپ نماز پڑھا دیں حضرت. ارے یہ ہے عزت کہ ان کے آگے کوئی سونے کو تیار نہیں ہے کہ حضرت آپ امام اپنی جگہ چھوڑ دیں حضرت آپ پڑھا دیں نماز. یہ کیا تھی یار؟ میں تو پریکٹیکلی دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں اور ہمیں دیکھ کر کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ عزت تھوڑی ہے. بظاہر دیکھا جائے کہ 10 کروڑ کی 20 کروڑ کی پراپرٹی ہے لیکن کوئی نہیں جانتا, کوئی سلام کرنے. ایون کہ بیوی بچے کر رہے جلدی مرے کیونکہ نہ اخلاق معاملات کوئی بھی اچھے نہیں ہیں تو مال ہمیں مل جائے گا. اور یہاں کیا ہے کہ بھائی کسی بھی حال میں مرے نہیں, تھوک بھی ہاتھ تھوک دیں تو ہاتھ پہ لے لیں. ہر چیز کے اندر ایسے ہی نظر آتا ہے. عزت اسے کہتے ہیں نا. لیکن یہ عزت ملتی کب ہے؟ یہ عزت اللہ کی ہے, ہماری نہیں ہے. جو اللہ سے جڑ گیا اس کی عزت ہو گئی, جو اللہ سے دور ہے وہ لعنت ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی ہے فخر اللہ, اللہ کی طرف آپ. کیونکہ ہم اللہ معاف کرے جاہل ہیں, پتہ ہی نہیں ہمیں, اس لیے ہم جہالت تو پڑے ہوئے. لیکن جہاں ہمارے اندر شعور آئے گا آپ دیکھیں گے آپ خود بخود آپ کے اندر خود بخود. میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے ان بزرگوں کی باتوں کو ہم نے مانا, تو میں نے کہا نا اس کے اثرات آپ کے اندر خود موجود ہیں. آپ دیکھ لیں کہ نہیں یار فرق تو آیا ہے, فرق تو آ گیا. اب میں سوچتا ہوں کہ یار میں آگے پیچھے ہو رہا ہوں, میری طبیعت میں بے چینی آتی ہے, میں جلدی مسجد پہنچ جاؤں. یہ سب آپ نہیں کر رہے, یہ وہ کر رہا ہے. طبیعت کے اندر بے چینی, معاملات, ہر چیز کے اندر آپ کی وضع قطع, لباس پوشاک بدل کے کیا بن جائے گا آپ سوچ سکتے. حضرت بیٹھے ہوئے سامنے ماشاءاللہ, کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن پہلے کی پوزیشن آج بھی انہوں نے زندگی بھر جنا کیپ پہنی. جب ان کو بھائی اللہ والوں کی کیا, انہوں نے وہ کیپ اتار دی, میں اللہ والا بننا ہے. تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سراپا اللہ والے, کیونکہ بننا ہی یہی ہے. تو بھائی باقی چیزوں چھوڑ دو, لیکن یہ چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں ہے. تو اللہ خود لیتا ہے, نزاکت آتی ہے. لیکن ہم سب سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کوئی مقصد نہیں ہے اگر اول صفحہ میں نماز پڑھ لیا کامیابی نہیں ہے. کامیابی تھوڑی ہے, یہ تو پرائمری پاس کر لیے, چلو یہ تو مجھے 12 سال کی عمر میں کر لینا چاہیے تھا یار. چلو ماشاءاللہ یار اول صف میں آ گئے. اب کیا ہے, استقامت چاہیے. دیکھو آ رہے ہو, کنٹینیو آنا ہے. اس سے دوسرا اسٹیج کیا ہے, کبھی آئے کبھی نہیں, کبھی آئے, یہ نہیں ہے کامیابی. کیونکہ ہر چیز کی کامیابی استقامت ہے, اور استقامت اللہ کا فضل ہے. کیونکہ ہم اور آپ کر نہیں سکتے, کبھی پیر میں درد ہو جائے گا, کبھی نزلہ ہو جائے گا, کبھی بیوی بیمار, کبھی بچے, آپ پہنچ کیوں, اللہ تب راستہ کھول دیتا ہے تو ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. یہ استقامت کیا بتا رہی ہے, اللہ نے اس کو توفیق دے دی. دیکھو کوئی بھی دن اس کا ڈیلے نہیں ہے, کوئی بھی وقت اس کا, یہ سب کیا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت عطا فرما دی. اور جس چیز کے اندر استقامت ہے وہی کامیابی ہے. درخت میں پانی روز ڈلے گا, درخت بڑھے گا. آج ڈالو 10 دن کے بعد نہ ڈالو, پھر 10 دن کے بعد ڈالو, وہ نہیں بڑھے گا. کسی چیز میں بھی کہہ رہا ہوں, ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو, استقامت کے ساتھ ایک پتھر پہ گرے گا تو پتھر پہ سراخ کر دے گا. یہ استقامت کی طاقت ہے. تو پہلا اسٹیج تو ابھی نماز پڑھنا شروع کر دیا, دوسرا اسٹیج مسجد پہنچ گئے, تیسرا اسٹیج جو ہے وہ کیا ہو گیا, وہ اول صف میں بلا آ گئے. اول صف کے بعد کیا ہوگی, استقامت چاہیے. کبھی نظر آتے کبھی نہیں آتے, دیٹس رانگ. ابھی اس پوزیشن میں نہیں آئے ہو تمہارا استقامت یہی ہے ہر حال میں. اب شادی ہوئی تو استقامت, بچہ پیدا ہو تو ہر حال میں پھر اس کو اس بات کا پروف کرنا ہے یا اللہ, اور پروف تم نہیں کرو گے, پروف اللہ کرے گا. جس کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا اس کو شادی کو کچھ بھی نہیں.